أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ کے لیے کوئی ہمسر نہیں ہے۔ کفو، کاف فا واو یا کاف فا حمزہ، دونوں کے معنی ہمسر، اکول۔ اللہ تعالیٰ کے برابر، اللہ تعالیٰ کے ہمسر کوئی نہیں۔ یہ جو توحید صفات کی بات کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اللہ اپنے صفات میں بھی یکتا ہے، اکیلا ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں، یہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اسی کا تقاضا ہے۔ زیادہ تر جو شرک پھیلا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے صفات میں شرک کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفات، اللہ تعالیٰ کی کوالٹی اللہ کے غیر میں مان لیا گیا اور یہ شرک ہو گیا، اور شرک کرنے والے کو اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اور کئی بار اس طرح کی مثالیں دی جا چکی ہے کہ جیسا کہ دیکھنا، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں ایک نام ہے بصیر۔ بصیر کے معنی دیکھنے والا۔ اب مشکل یہ ہے کہ میں بھی دیکھنے والا ہوں، آپ بھی دیکھنے والے ہیں۔ دیکھنا اللہ کی بھی صفت ہے اور بندے کی بھی صفت ہے۔ اب اس میں شرک کہاں سے پیدا ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی جو صفت ہے بالکل اسی اندازے کی صفت ہم اللہ کے غیر میں مان لیں گے، فرق کا لحاظ نہیں کریں گے، تو شرک میں ہم مبتلا ہو جائیں گے۔ اللہ دیکھنے والا ہے، ایسا دیکھنے والا ہے جو دیکھنے میں آنکھ کا محتاج نہیں، لیکن اللہ کا غیر دیکھنے میں آنکھ کا محتاج ہے، دیکھ لیتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی دہائی دینا صحیح نہیں ہے۔ کہ اے فلاں میرا حال دیکھ، یا اے فلاں میرا حال سن، اگر وہ فلاں یہاں موجود نہیں ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جیسے اللہ بغیر آنکھ کے دیکھتا ہے، یہ زندہ نہیں ہے، اس کی آنکھ سلامت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ دیکھ لیتا ہے، تو یہ بندے کا دیکھنا اللہ کے دیکھنے کی طرح ہوگا، یہ شرک ہے۔ فرق کرنا ضروری ہے۔ اللہ بھی جانتا، علیم اس کی صفت ہے، اور علم یہ بندے کی بھی صفت ہے۔ اسی لیے تو آپ کسی کو عالم کہتے ہیں، کسی کو علامہ کہتے ہیں، علامہ بہت زیادہ علم والا، تو یہ صفت بندے کی بھی ہے، اللہ کی بھی ہے۔ لیکن اللہ کے جو صفات ہوتے ہیں وہ ذاتی ہوتے ہیں، اور ایک فرق، سب سے پہلا فرق تو یہ ہے کہ اللہ کے صفات ذاتی ہے،
اور بندوں کے اندر وہ صفات ہے وہ عطائی ہے، وہ گاڈ گفٹیڈ ہے۔ اگر اللہ گفٹ نہ کرے تو نہیں۔ جیسے یہی دیکھنا، جب اللہ کسی کو اندھا پیدا کر دیتا ہے تو وہ نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ کی صفت ذاتی ہے، منسوب ہوتا ہے اس کی ذات کی طرف، اور بندے کے صفات عطائی ہے۔ اس کے لیے کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ عطائی، کہ اللہ نے بخشا، میرے اندر علم ہے، اللہم لک الحمد۔ تو یہ علم میرا ذاتی علم نہیں ہے کہ میں پیدا ہوا تھا اس علم کو لے کر، نہیں، بلکہ اللہ نے یہ علم عطا فرما دیا۔ تو اللہ کا علم ذاتی، بندے کا علم عطائی۔ اللہ کا علم کلی، یہ بھی ایک فرق ہے، یہ بھی صفات کا فرق ہے۔ علم کے ریفرنس سے آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ علم والا ہے۔ کیسا علم والا؟ کہ کل معلومات کو اللہ کا علم احاطہ کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ کے دائرے علم سے خارج اور باہر نہیں ہے، اور بندہ کتنا بھی بڑا علم والا کیوں نہ ہو جائے، اس کو علم کلی حاصل نہیں ہوتا۔ کل معلومات کا علم کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو ذاتی علم اللہ کا، کلی علم اللہ کا۔ اللہ کے علاوہ کا علم، میں نے کہا، وہ جزئی ہے، وہ پارٹلی علم رکھتا ہے، کسی چیز کا علم ہے، کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ دنیا کے علوم تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ دنیا کا بھی علم ہے تو علم ہے نا، وہ بھی معلومات سے متعلق ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سارا علم دیا، یہاں تک کہ مغیبات کا، بہت سے مغیبات کا علم دیا۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے ما کانو ما یکون کا علم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا، علم کلی عطا فرما دیا، تو یہ جھوٹ ہوگا۔ ورنہ حضور یہ تھوڑے نہ ارشاد فرماتے کہ انتم اعلم بامور دنیاکم، تعبیر نخل کے واقعے میں، کہ تم دنیا کے معاملات زیادہ جانتے ہو مجھ سے۔ تو خیر، یہ باتیں تو ہو چکی ہے پہلے بھی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی کفو، ہمسر نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ ذہن میں بالکل مرکوز رہنا چاہیے کہ کسی بھی صفت میں اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے۔ اللہ جیسا کوئی نہیں۔ کوئی اللہ کا محبوب ہو سکتا ہے، اللہ کا مقبول بندہ ہو سکتا ہے، وہ مستجاب الدعوات ہو سکتا ہے، وہ اگر اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اس کو اس کی قسم میں بری کر سکتا ہے۔ جیسا کہ میں کہہ دوں کہ آج بارش ہوگی، اللہ کی قسم بارش ہوگی، تو اللہ چاہے تو اس کو بری کرنے کے لیے بارش برسا دے، ایسا مقام و مرتبہ مل سکتا ہے۔ لیکن ان تمام کے باوجود کسی کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اللہ کے ایکول ہے۔ اپنی ذات اور اپنے صفات کے اعتبار سے وہ اللہ کے ہمسر اور ہم پلہ ہے۔ چہ نسبت خاکرہ بعالم پاک، مخلوق خالق کے برابر کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ جو مخلوق ہے وہ خالق کے برابر کیسے ہو جائے گا؟ تو اللہ کا کفو کوئی نہیں۔ اگر اللہ کا کفو ہوتا تو ہم اس پارٹی میں شامل ہو جاتے، آپ اس پارٹی میں، کوئی بات نہیں ہے،
جیسے اللہ ویسے یہ بھی. اسی لیے کہا جاتا ہے نا، خطبے میں آتا ہے وَلَا ضِدَّ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ. اللہ کا دونوں ضد اور ند ایک ہی معنی میں. اللہ کا کوئی اپوزٹ نہیں، کوئی مخالف نہیں. کسی کو یہ حق ہی حاصل نہ ہو کہ حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے برابر کھڑا ہو جائے. میں نے عرض کیا نا، اگر اللہ کے برابر کوئی دوسرا ہوتا تو پھر پارٹیاں بن جاتی، یہ اللہ والا پارٹی، یہ فلاں والا پارٹی، یہ فلاں والا پارٹی. کہتے حق ہے برابر. ہندوستان میں بہت ساری پارٹیاں ہیں، تو الوہیت بہت ساروں میں تقسیم ہوئی ہے. اللہ بھی ہے اور اللہ کا غیر بھی ہے، بالکل اللہ کی طرح ہے. نہیں، اللہ کا کوئی ضد، اللہ کا کوئی ند، کوئی مخالف، کوئی اپوزٹ نہیں ہے. کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے. وہ تنہا ہے، وہ اکیلا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. تو یہ سورہ اخلاص آپ نے ان 4 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف سمجھا ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت جس کو رأس العبادت کہا گیا ہے، یہ آیتیں اللہ کا تعارف کراتی ہے. بار بار ہمارے ذہنوں میں بھی آتا ہے اللہ کیسا ہے، اللہ ایسا ہے. اگر آپ اس نسبت پر قرآنی آیات پر ایک نظر ڈالیں تو 3 مواقع قرآن میں ایسے ملتے ہیں کہ جس میں آپ کو ایک طرح مکمل اللہ کا تعارف مل جاتا ہے. ایک تو یہ سورہ اخلاص، اور یہ ابتدائی طور پر نازل ہونے والی صورتوں میں ہے، بالکل شروع میں. جب لوگوں نے آپ سے پوچھا، جب آپ نے فرمایا لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی نہیں کرتا، تو لوگوں نے فوراً سوال کیا صف ربک، اپنے رب کے صفات تو بیان کرو، پہچان تو کراؤ. تو یہ سورہ اخلاص کا نزول ہوا کہ وہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، اس کے اندر صمدیت ہے، بے نیازی ہے. لم یلد ولم یولد، نہ کسی کو جنا نہ کسی سے جنا. ولم یکن لہ کفوا احد، کہ اس کے برابر کوئی نہیں. سورہ بقرہ کی 255 نمبر کی آیت، آیت الکرسی، 10 جملوں پر مشتمل ہے. پورا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، زندہ ہے، سنبھالنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. یہ 10 جملے تفصیل کے ساتھ اللہ کا تعارف کراتے ہیں. کوئی پوچھے تم اللہ کا تعارف کراؤ تو آیت الکرسی کا ترجمہ پیش کر دیجیے. کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا ترجمہ پیش کر دیجیے. سامنے والا کا اگر ضمیر زندہ ہوگا تو اس کو شرح صدر ہو جائے گا اس بارے میں کہ اللہ ایسا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی 111 نمبر کی آیت، آخری آیت، وہ پڑھیے اور اللہ کی معرفت حاصل کیجیے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس میں بھی بڑے نرالے انداز میں اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا گیا. کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے. دیکھیے یہ اس میں توحید کا بیان کیسے آ گیا. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یا اللہ، ہم تو اس دنیا میں دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ ہمیں تعریف پر مجبور کرتی ہے. یہ دنیا اللہ نے زیب و زینت سے بھر دیا ہے، دنیا مزین کر دی گئی ہے. اتنا رونق ہے اس دنیا میں
کہ ایک ایک چیز انسان کو اپیل کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے، اور جب انسان اٹریکٹ ہوتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے۔ میں کس کس کی تعریف کروں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہو الحمدللہ، تعریف کے لائق اللہ ہے۔ چونکہ چیز کوئی بھی ہو، چاہے وہ حیوانات سے متعلق ہو، نباتات سے متعلق ہو، جمادات سے متعلق ہو، یہی تین قسمیں ہیں، حیوانات جاندار، نباتات پیڑ پودے، یا جمادات نان لیونگ تھنگ جس کو کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انہی تین قسموں میں سے کسی ایک قسم سے تعلق رکھے گی، آپ کو اپیل کرے، آپ کو اٹریکٹ کرے، تو آپ فوراً اپنی توجہ اللہ کی طرف لے جائیے کہ تعریف اس اللہ کے لیے جس نے یہ خوبصورت چیز پیدا کیا۔ مومن کے پاس تو ایمان کی نظر ہوتی ہے نا، دوسروں کے پاس ایمان کی نظر نہیں ہوتی۔ وہ کسی نے بڑی اچھی مثال دی کہ کسی نے ٹرین کو چلتے ہوئے دیکھا، اس نے پہلے دیکھا کہ ایک صاحب ہے پیچھے کے ڈبے میں، اس کے پاس دو جھنڈے ہیں، ایک لال جھنڈا اور ایک ہرا جھنڈا۔ لال جھنڈا دکھاتا ہے گاڑی رک جاتی ہے، ہرا جھنڈا دکھاتا ہے گاڑی چل پڑتی ہے۔ تو آدمی کہتا ہے اوہو، ان جھنڈوں میں بڑی طاقت ہے، دیکھو جھنڈا ہی گاڑی چلاتا ہے اور جھنڈا ہی گاڑی روکتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے بڑا بیوقوف ہے تو، اس کی سمجھ ذرا زیادہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پیچھے کے ڈبے میں گارڈ نہیں چلاتا، اس کا جھنڈا نہیں چلاتا، بلکہ اگلے ڈبے میں ایک آدمی بیٹھا ہے۔ وہ چلاتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ وہ جو آگے کے ڈبے میں رہتا ہے وہ آدمی نظر نہیں آتا۔ تو یہ آدمی کہتا ہے نہیں تم غلط کہتے ہو، اگلے ڈبے میں تو اگلا ڈبہ تو پورا پیک نظر آتا ہے، نظر تو جھنڈا آتا ہے۔ اس لیے وہ مصر ہے کہ جھنڈا ہی گاڑی چلاتا ہے اور جھنڈا ہی گاڑی روکتا ہے۔ ویسے ہی اللہ تو پردے میں ہے، دوسرا تو یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جاتا ہے کہ نہیں اللہ نظر نہیں آتا، لیکن میرے پاس تو ایمان کی نظر ہے جو اللہ تک پہنچ جاتی ہے باوجود کہ وہ پردے میں ہے۔ تو میں کیا کہتا ہوں کہ اللہ ہی کرتا ہے، اس لیے تعریف کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، دیکھیے یہاں پر لم یلد ولم یولد ولم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اللہ کا ملک میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کیونکہ اللہ جیسا کوئی نہیں۔ تو اللہ کا پارٹنر، بلینر کا پارٹنر بلینر ہونا چاہیے، ملینر کا پارٹنر ملینر ہونا چاہیے۔ کوئی مالدار ہم غریب کو پارٹنر بنا لے گا جبکہ آپ کی پارٹنرشپ آپ مکمل نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کا پارٹنر بھی اللہ جیسا ہونا چاہیے۔ تو فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، ملک میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اللہ کا کوئی ولی نہیں ہے۔ ذل یہاں پر کمزوری معنی کیجیے۔ ہر انسان کو دوست کی ضرورت پڑتی ہے کہ بھائی زندگی گزارنے کے لیے آپ کو فرینڈ سرکل درکار ہے، اس لیے ہم اپنا ایک فرینڈ سرکل بناتے ہیں جس کے ساتھ مل کر اپنی زندگی گزارے۔ ضرورت ہے بھئی، اکیلا انسان اکیلا کیسے رہے گا، ضرورت پڑتی ہے۔ تو دوست احباب بناتا ہے، چونکہ وہ کمزور ہے، اکیلا اس زندگی کا بار نہیں ڈھو سکتا، اس لیے کچھ تم مجھ پر بوجھ پڑے کچھ تم ہاتھ لگا دینا، تم پر بوجھ پڑے گا کچھ ہم ہاتھ لگا دیں گے، ہم سہارا بن جائیں گے۔ تمہارے گھر میں شادی ہو ہمیں کہہ دینا، ہم کچھ کام کر لیں گے۔ ہمارے گھر میں ہوگا تم آ جانا، تم کچھ کر لینا۔ یہ اس طرح دنیا کا نظام چلتا ہے۔ کمزوری کی وجہ سے اللہ کا کوئی شریک، ولی، کیئر ٹیکر، کوئی دوست نہیں ہے۔ واحد القہار العزیز الغالب، وہ اکیلا کافی ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اے لوگو سمجھ میں آ گیا اللہ کی بڑائی؟ تو کہو اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ اس طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا تعارف
کرایا گیا ہے۔ سورہ اخلاص کا اس میں بہت بڑا حصہ بلکہ سب سے بڑا حصہ ہے، ابتدائی حصہ ہے۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے اس کو مکمل کیا۔ اب آگے کی آخری 2 صورتیں معوذتان ہے، انشاءاللہ کل اس کو شروع کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ اپنی نااہلی سے، ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے اپنے آپ کو گناہوں میں ملوث کر لیتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں معافی دے دے۔ یا اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، کرم کی نظر فرما، اپنا فضل ہم سب کے شامل حال فرما۔ یا اللہ ہم نے پڑھا تو صمد ہے، بے نیاز ہے۔ صمدیت اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے طرف تمام ضرورتوں میں رجوع ہوا جائے۔ یا اللہ ہمارے ساتھ ضرورتیں بے شمار ہے، ہر ایک کی ضرورتیں الگ الگ بھی ہے۔ یا اللہ پر اکیلی تیری ذات ہے کہ ہر شخص اپنی ضرورتوں کے لیے تیری طرف رجوع ہو سکتا ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے طرف رجوع ہونے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں مانگنے والا بنا دے۔ یا اللہ تو ایسا داتا ہے کہ مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی سکھا دے، ایسا مانگنے والا بنا دے کہ یا اللہ مانگنے پر تیری رضا حاصل ہو جائے، تیری خوشنودی حاصل ہو جائے۔ یا اللہ دنیا و آخرت کی ضرورتوں کے لیے جب بھی تجھے پکارے، یا اللہ ہماری مرادیں پوری ہو اس کی تو یا اللہ اس کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہماری مرادیں پوری فرما دے۔ یا اللہ ہماری مرادیں پوری فرما دے۔ یا اللہ ہماری مرادیں پوری فرما دے۔ یا اللہ ہمیں نیک اور صالح بنا دے۔ یا اللہ اپنے نیک بندوں کے زمرے جماعت میں ہمیں بھی شامل فرما لے۔ یا اللہ جنتی بنا دے، جنت والے اعمال کی توفیق عطا فرما دے۔ جہنم سے بچا لے، جہنم میں لے جانے والے اعمال بد سے ہم سب کی حفاظت فرما لے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔